صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی نبیہ ونسلم علیہ وعلی آلہ الکرام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا پیارا دوستو عزیزو، فقیرن جو خیال سندھی میں گال ہے پر پرے کھاں کافی کراچی کھاں لاہور کا آئے ہیں تاکہ بھی اندر آئے ہیں۔ مجھے خیال میں اردو بھی تقریباً سب سمجھتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی محبت کا، اپنے قرب کا لوگوں کو ایک راستہ دکھا دیا کہ آپ لوگوں کی جو زندگی ہے، میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے بعد تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی بہترین زندگی کے لیے اس قانون کو اپناؤ۔ وہ یہ ہے کہ میں جو تمہیں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس سے رکے رہو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرے محبوب جس چیز سے تمہیں رکے رہو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اور حضور جو تمہیں دیں، تمہیں جو فرمائیں، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح نہ کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جب ہم آپ کو پیدا کیا ہے، جب ہم تمہیں اس جسم میں ایک روح پھونکا ہے، ایک جان دیا ہے، تو یہ حق بنتا ہے کہ جب آپ ہماری بات کو نہیں مانتے تو ہم ضرور آپ کو سزا دیں گے، آپ پر ناراض ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ اللہ اس طرح نہ ہو کہ اللہ تم پر ناراض ہو، پھر تمہیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ ان اللہ شدید العذاب، اللہ کا گرفت بہت سخت ہے۔ اگر آپ نہیں کرو گے پھر تم پریشان رہو گے، نہیں کرو گے پھر تمہاری دل میں دنیا کی محبت ڈالی جائے گی، نہیں کرو گے مسجدوں سے دور بھاگو گے۔ یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ میری جان، میرے دوست، میرے عزیز، اگر آپ دین پر عمل نہیں کرتے، حضور کے فرمان پر عمل نہیں کرتے، تو یہ آیت دلیل ہے کہ تیری جو زندگی وہ تنگ گزرے گی۔ دیکھیں آپ حال ہم مسلمانوں کا کہ ہماری زندگی کتنا تنگ ہے، ہمارا سوچ تنگ ہے، ہمارا سننا تنگ ہے، ہمارا سینہ تنگ ہے، ہمارا ہر کام تنگ ہے۔ کہاں ہے وہ سینہ کی کشادگی؟ کہاں ہے سینے کا نور؟ کہاں ہے دل کے ایمان کا نور، دل کی روشنی؟ کہاں ہے ایمان کا نور؟
لوگوں تم کیوں پریشان ہو؟ تمہاری پریشانی کی اور سبب نہیں ہے، اللہ سے پوچھیں۔ قرآن فرماتا ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی کے زندگی کو اپناؤ، میرے نبی کے زندگی سے چہرے کو موڑ گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اے لوگوں، اے کلمے والوں، اے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ ایسا نہ ہو پیسے ہونے کے باوجود بھی پریشان ہو، ایسا نہ ہو کہ پیسے ہونے کے باوجود بھی بخیل بنو، ایسا نہ ہو کہ پیسے کے باوجود بھی اپنے بیویوں سے لڑو، ایسا نہ ہو کہ پیسے کے باوجود بھی تم اپنے ابا اما کا حقوق ادا نہ کرو۔ یہ تمہارے زندگی کے تنگ ہونے اللہ کی عذاب کی دلیل ہے۔ سمجھتے میری جان؟ اللہ میرے حضور تمہیں جو دے، جو فرمائے، جس چیز سے روکے، اللہ والا کس طرح بنا جاتا ہے، وہ لوگ اللہ والے کس طرح بنتے ہیں، آپ اس کو الٹ کرو۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو زندگی تنگ، اگر کرو گے تو زندگی خوشحال ہے۔ پھر اس پورے کو عکس کرو۔ جیب میں کچھ نہیں ہوگا پھر بھی بادشاہ ہو کر پھرتے رہو گے۔ لوگوں آؤ اس بات کو سمجھو، میرے پیر کے در پر آؤ۔ مجھے اللہ کی قسم کچھ تمہارے پاس نہیں ہوگا پھر بھی بادشاہ ہوگے۔ اللہ تمہیں وہ مقام دے گا، ظاہر میں زمین پر ہوگے، حقیقت میں عرش پر ہوگے۔ اے لوگوں اللہ کو راضی کرو، میرے نبی کے صحبت میں، میرے نبی کے غلاموں کے صحبت میں، اللہ کی رسول کی اطاعت میں انسان وہ بن جاتا ہے، اللہ کا انہیں قرب ملتا ہے، اللہ کا انہیں دوستی ملتا ہے۔ جو ہوتا زمین پر ہے، ہوتا غریب ہے۔ خندق میں میرے نبی کے صحابہ تھے، پیٹوں پہ پتھر تھے، سامنے کفار تھے، 3000 صحابہ تھے، اس طرف کئی بے شمار ہزار کفار تھے، لیکن میرے نبی کے غلام جو تھے وہ اتنے خوش تھے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے جنت دیکھتے تھے۔ میرے نبی کے صحابہ کو ٹوٹل کل 100 عدد میں تھے، 100 تھے۔ کفار نے سمجھا پیسہ ہمارے پاس ہے، دبدبہ ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پاس ہے، عورتیں ہمارے پاس ہیں، سب عزتیں ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں یہاں سے نکال دیں گے، انہیں در بدر کریں گے، مکے سے نو بھاگ دیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام نشان مٹ جائے گا۔ میری جان، میرے دوست عزیز، وہ جو 100 تھے مدینہ مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے، 1 سال کے بعد وہ 100 بن گئے۔ بدر ایک ہجری میں لڑی گئی جنگ 313 بن گئے۔ پھر 1 سال کے بعد احد جنگ میں صحابہ کرام کتنے بنے؟ 750 بنے۔ 1 سال میں 750 بنے۔ صلح حدیبیہ میں 1400 بنے۔ خندق میں 10,000 بنے۔ فتح مکہ میں 10,000 بنے۔ 10,000 یوم یرموک میں 30,000 بنے۔ میری جان، میرے دوست عزیز، تبوک میں 40,000 اور حجۃ الوداع کے 10 ہجری میں صحابہ کرام 1.25 لاکھ بن گئے۔ 1,25,000 10 سال میں صحابہ کرام 1,25,000 بن گئے۔ 10 سال سے پہلے 100 تھے جسے نکالا گیا۔ لوگوں یاد رکھو، جو میرے نبی کا غلام ہے، میرے نبی کا نور جس کے سینے میں ہے، انہیں جتنا دباؤ گے، ان پہ تھوک پھونکو گے، وہ کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے۔ کیوں؟
محنت کرنا، کوشش کرنا تیرا کام ہے۔ اے فقیروں تم خوش نصیب ہو، کسی پر مت تکو، کسی زمیندار کے طرف مت تکو، جس حال میں ہو شکر کرو اور قدم بڑھاؤ۔ اس میرے پیر کے پیغام کو گلی گلی کونے کونے تک پہنچاؤ، دیکھو کہ کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی۔ ابو جہل تھا جنگ بدر میں روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے اپنی جماعت کو کھلاتا تھا، صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ بڑے کون؟ ابو جہل، یہ عمر بن حشام، یہ فلان ہوئے، یہ سب وہاں مرے، کسی کا نام نشان نہیں۔ جن کے پیٹوں پر جن کے پاس 8 تلوار تھے وہ آگے نکل کر گئے، یہ ان کی جماعت ہے۔ آسان نسخہ ہے، 5 وقت نماز پڑھو، اللہ والوں سے مضبوطی سے عقیدہ بنا جوڑو، نشو سے دور رہو، اپنی پیر کی صحبت، عقیدت، محبت، خدمت اختیار کرو، دیکھو ایک دن وہ آئے گا تم اللہ والا بن جاؤ گے۔ سمجھتے میری جان؟ ہم شکر کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں جو تمہیں دے۔ ایک ہوتا ہے حضور فرمائیں کہ یوں کرو، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ ایک ہوتا ہے حضور خود کریں، یہ ہوتا ہے اتباع، اسی طرح کرو۔ ایک ہوتا ہے اشارتاً عاشق لوگ سمجھیں پھر ان کو بھی حکم ہے اسی طرح کریں۔ درود شریف پر ایک حدیث سنیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ آپ کے علم ہو کہ بخاری میں کوئی موضوع ایک حدیث بھی نہیں۔ انس فرماتے ہیں ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درزی تھے، خیاط کہتے ہیں تا سے درزی، میرے نبی کو انہوں نے دعوت کی۔ یہ غریب لوگوں کے نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کو، اپنے شیخ کو دعوت کرنا میرے نبی کی صحابہ کی سنت ہے۔ یہ قسمت میں رب کو ان کے حصے میں، ان کے دامن میں، ان کے گود میں ڈال دیتا ہے جو وہ تقریباً غریب ہوتے ہیں۔ خیاط ایک درزی تھے، میرے نبی کو انہوں نے دعوت کی، لِطَامٍ صَنَعَهُ، اپنے غربت کے باوجود، مسکینے کے باوجود، ان کی اپنے شیخ سے، اپنے رہبر سے، میرے محبوب سے ان کی محبت تھی، انہوں نے دعوت کی، کھانا تیار کیا۔ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی حضور کے ساتھ اس دعوت میں شریک ہوا، لیکن آگے سے کیا ہے؟ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کس کو کی؟ حضور کو۔ انس نے فرمایا صحابہ کو دعوت کی نہیں، واضح ہے دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے حضور کو دعوت کی تو انس آپ کیوں گئے؟ اس لیے گیا کہ وہ حضور کا غلام تھا، شرعاً اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے شیخ کو کہے کہ شیخ میرے دعوت میں 3 لوگ لے کے آئے ہو تو 4 لے کر جانا شرعاً ناجائز ہے، کہنا ادب کے خلاف ہے۔ اگر کہہ دیتا ہے تو شرعاً 3 لے کر جا سکتا ہے۔ آگے سے ہے دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور کی دعوت کی۔ انس فرماتے فَذَهَبْتُ، میں خود حضور کے ساتھ ان کے دعوت پر میں چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جواب دیں گے کہ انس حضور کے خادم تھے، خادم کو اجازت کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس کے سوا اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بلا نہ بلایا صحابی نے حضور کو خادم بغیر، بطور خادم کی حیثیت، نسبت کی وجہ سے، بغیر اجازت، بغیر
فرمائے گا عقیدت والے خادم بطور خدمت اپنے شیخ کے وسیلے سے وہ بھی جنتی ہے. ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ہم وہاں پہنچے فقرب خبز شعیر و مرقہ جو کی روٹی لے کے آئے. مرقہ مانے شوربہ اوڑ مانی اے اوڑ کھڑی آئے وسا لے کے آئے. قرب خبز شعیر مانی روٹی جو کی و مرقن فیہ دباء و قدید. قدید کہتے ہیں خشک گوشت کو, دبا کہتے ہیں کدو کو. کدو سامنے پلیٹ میں اس سالن میں کدو شریف تھا اور گوشت تھا. آج کل بھی بیابان والے جو جبل میں رہنے والے غریب لوگ ہیں عیدوں پہ وہ پھر تار میں سورج میں باندھ کر, بڑے لوگ تو فریج میں رکھتے ہیں, پھر ان کو نمک لگا کر, یہ عرب میں مل بھی جاتا ہے قدید نام سے, ہم نے تو خیر نہیں دیکھا ہے. تشریح علماء فرماتے ہیں وہ ایک خشک ایک گوشت کا قسم ہے لیکن مزیدار ہوتا ہے. ایک بہترین کھانا جو کی روٹی سالن جس میں کدو شریف تھا اور خشک گوشت. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الطباع من حوالي الكسر. وہ جو میزبان مہمان تھا, جو میزبان تھا وہ سالن لے کر آیا جس میں کدو تھا اور خشک گوشت. میں نے حضور کو دیکھا, انس خادر کھا نہیں رہے, ان کی نظر گوشت پہ نہیں ہے, ان کا چہرہ حضور کی طرف ہے. فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتتبع الطباع. پیالہ رکھا ہوا تھا, قصد کہتے پیالے کو جس میں وہ سالن تھا. حضور اپنے انگلی مبارک سے کدو شریف چن چن کر یتتبع الطباع, تبع مانا اتباع, حضور اپنے ہاتھ کو چن چن کر انس کے بھی سامنے سے کدو اٹھا کر کھا رہے تھے, تناول فرما رہے تھے. یتتبع الطباع. معلوم ہوا شیخ کو اللہ نے شان دیا ہے, اگر اپنے مرید کے سامنے سے کھائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن لوگ احتراز کریں اپنے آپ کو بچائیں, یہ ادب کے خلاف ہے اور اخلاق کے خلاف ہے. جس کے سامنے جو چیز ہے آدمی کھانے کے لیے بیٹھے, ادب یہ جو اس کے سامنے وہی کھائے. ہاں اگر قسم تبدیل ہے, مثلا ایک ایز آلو ہے پر سامنے نہیں ہے کسی اور کے سامنے, پھر اٹھا سکتا ہے. اگر اپنے سامنے ہے تو یہ اٹھائے پر اسی پر ہی اتفاق کرے. اگر قسم تبدیل ہوتا ہے تو پھر اٹھا سکتا ہے. لیکن حضور نے تو یتتبع الطباع, ہوا ارد گرد کساتے, اس پورے برتن میں سے حضور چن چن کر اٹھا رہے تھے. انس کی نظر, انس کا سوچ, انس کی محبت, انس کا حضور سے عشق, سبحان اللہ, بھانپ لیا, سمجھ لیا کہ حضور کی کدو سے محبت ہے, کدو سے محبت ہے. یہ جو حضور ہاتھ یہ پورے پیالی سے, برتن سے, یہ جو ہمارے پاٹ ہے یہ بھی ان کے قسم میں سے. تو حضور اس زمانے میں پتھر کے ہوا کرتے تھے, رامے کے ہوا کرتے تھے, لکڑی کے بھی ہوا کرتے تھے. یتتبع الطباع سے اس نے, انس نے سمجھ لیا کہ حضور کی کدو سے محبت ہے. حضور نے فرمایا نہیں, لیکن اس فعل سے, اس کام سے, محبت ایسی چیز ہے نا, عشق انکھیچے ہوا, محبت سچی. شیخ کا رائے کیا ہے, شیخ کا خیال کیا ہے, عاشق سمجھ لیتا ہے. انس فرماتے
فلم ازل احب الدباء بعد یومئذ، رواہ مسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اس دن کے بعد آج تک جس وقت انس یہ حدیث روایت کر رہے تھے، یہ واقعہ فرما رہے تھے تابعین صحابہ کے درمیان، کیونکہ اس دعوت میں حضور کے ساتھ فرماتے ہیں اس دن کے بعد آج تک میری اس قدم سے محبت ہے، ان نیکھا وٹھی اج تک مجھے ان قدم ساں محبت ہے۔ لوگوں آپ خود اندازہ کرو انس کی اس دن سے آج تک کدو سے محبت ہے، کیوں؟ ایک دن حضور نے کدو کو چن چن کر تناول فرمایا تھا، جس صحابہ نے حضور کو کی پوری زندگی خدمت کی، اگر ہمیں ان سے پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، تو پھر ہمارے عقل پر طوف ہے۔ کدو کو چن چن کر حضور تناول فرما رہے ہیں تو انس اس کدو سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے فقہ کی کتابیں، فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری فرماتے ہیں امام ابو یوسف، ہمارے امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد ہیں، ان کی روایت نقل کرتے ہیں، قول مبارک فرماتے ہیں جو کدو کو گالی دے تو کافر بن جاتا ہے۔ سمجھو تھا گال کے نہ تھا سمجھو؟ کیوں؟ حضور نے ان سے پیار کا اظہار کیا، اسے پسند کیا، اور انس نے فرمایا لم ازل، ہمیشہ اس دن سے میری سے محبت ہے۔ فرمایا اس کدو کو گالی دینے والا کافر ہے، جب کدو کو گالی دینے والا کافر بن سکتا ہے، جنہوں نے میرے نبی کی خدمت کی، اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے صحابہ سے پیار کریں، میرے نبی کے غلاموں سے پیار کریں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، حضور جو میں تمہیں دیں اسے پکڑو۔ صحابہ کو پکڑے رکھا، لیکن حضور اگر زبانی بھی نہ فرمائیں، اشارتاً، لیکن صحابہ اس حد تک میرے نبی سے محبت رکھتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور چن چن کر کھا رہے ہیں تو انہوں نے کدو سے بھی محبت کر کے دکھایا۔ جیسے ہمارے بچے نے خطاب میں کہا کہ احد ایک پہاڑ ہے، جمعے کے حضور نے فرمایا احد جبل یحبنا ویحبہ، ایک پہاڑ ہے احد، ان کی ہم سے محبت ہے اور ہماری ان سے محبت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ یہ پہاڑ ہے یا کھجور کا تنا ہے یا کدو ہے، جو کچھ بھی ہے، میرے نبی جس سے بھی پیار کرے ہمیں ان سے پیار کرنا ہے۔ صوفیاء وضو کر کے 2 نفل پڑھ کر میرے شیخ قدس سرہ العزیز باقاعدہ اس ارادہ سے صوفیاء نکلتے تھے اور اس پہاڑ کی زیارت کرنے کے لیے پیادل مسجد نبوی سے چلتے تھے، اس لیے کہ اس پہاڑ سے، اس پتھر سے ہمارے نبی کی محبت ہے۔ ایک حضور کا گدھا تھا یافور، جنگ خیبر میں حضور کو ملا، حضور نے اسے بلا کر فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا حضور میرا نام ہے یزید بن شہاب۔ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرا نام ہے یافور، یافور۔
امام زرقانی شرح موابل الدین میں لکھتے ہیں، علامہ بستلانی لکھتے ہیں، قاضی عیال لکھتے ہیں، نسیم الریاض میں خواجی اس واقعے کو لکھتے ہیں، خواجی علیہ رحمہ، وہ یافور کی میرے نبی سے محبت، حضور اسے فرمایا کرتے تھے جاؤ فلان صحابی کو بلا کر لاؤ، وہ گدھا جا کر صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتے تھے، کتابوں کا نام بھی ذکر کیا ہے، اپنے سر کو اس صحابی کے دروازے کو، چیختا نہیں تھا، آواز نہیں کرتا تھا، اسے پتہ تھا آگے سے نبی کے صحابہ کا گھر ہے اور میری جو آواز ہے یہ ناپسندیدہ ہے، ہو سکتا ہے بے دبی ہو، بغیر آواز سر کو اس صحابی کے دروازے کو لگا کر اسے بتا دیتے تھے اشارتاً کہ نبی تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کو علم تھا کہ نبی سے پیار کرنے والا ہے بنام گدھا ہے، لوگوں گدھا پہ مت جاؤ، کتے پہ مت جاؤ، کتے گدھے بدترین جانور اگر اللہ والوں سے پیار کرتے تو جنتی مل جاتے ہیں۔ الاشباع النظار میں خفاجی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گدھا یافور حضور کا عاشق، حضور سے پیار کرنے والا یہ جنتی ہے، کتبیر جو کتا ہے اصحاب کہف کے بدولت صحابہ سے، میرے نبی کے غلاموں سے، اللہ والوں سے پیار کرنے کی وجہ سے جنتی ہے۔ اگر کتے گدھے نبی سے پیار کر کے جنتی بن سکتے ہیں، بہترین امت کلمے والا امت تمہیں کیا ہوا ہے؟ بتاؤ ہمیں کیا ہوا؟ کیوں ہراستہ بھٹک گئے؟ کیوں اپنے نبی سے پیار نہیں کرتے؟ کیوں ہم اور چکر میں پڑے ہیں اور لذتوں کے پیچھے مست ہیں؟ آؤ میرے نبی کے غلامی میں، نبی کے محبت کے سال میں، نبی کے مبارس میں، میرے نبی کا جو قرآن حدیث کا درس دیتے ہیں، قرآن کے نور سے منور رہے، قرآن سنت کے علم سے سرشار ہے، آؤ ان کی محبت میں لذت ہے، ان کی خدمت میں بھی لذت ہے، ان کی تعلیم میں بھی لذت ہے، ان کی زیارت میں بھی لذت ہے، آؤ ان لذت کو پکڑو۔ افسوس تمہیں شریعت کے خلاف کاموں میں، نشے میں تم مست ہو، دنیا کی محبت میں مست ہو، لوگوں کے وڈیروں کے محبت میں مست ہو، دنیا داروں کو چھوڑو، ان عورتوں کو چھوڑو، آؤ نبی کے غلاموں کے محبت میں مست ہو جاؤ۔ یہاں پہ بھی ایک مزہ ہے، یہاں پہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک فیض کا سمندر ہے، تو آؤ اس میں غوطہ ہو جاؤ، آؤ اس میں سے کچھ موتیاں چنو اور اپنے سر پر رکھو، پھر دونوں جہان کی بادشاہی کرو۔ تو میری جان، میرے دوست عزیز، اس